السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پردیس سے دیس تک۔ میں ہوں فیصل عباسی۔ اس پروگرام میں ہم بالخصوص ذکر کرتے ہیں جو پاکستانی بستے ہیں برطانیہ میں اور برطانیہ میں رہنے والے دیگر شہریوں کے مسائل کیا ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو متعلقہ ادارے ہیں ان تک یہ مسائل پہنچائے جائیں۔ آج بھی ہم ذکر کریں گے برطانیہ، جو کہ پچھلے دو تین سال سے مختلف ایک بحرانی کیفیت میں ہے۔ سب سے پہلا بحران جو یہاں جنم لیا وہ کووڈ کا تھا۔ کووڈ نے جس طرح پوری دنیا کو متاثر کیا، اسی طرح برطانیہ کو بھی متاثر کیا۔ پھر بریکسٹ کے بعد ہیومن کیپٹل کی کمی کا سامنا، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ معاشی طور پر بھی برطانیہ کو خاصی مشکلات رہیں، انرجی کرائسس بھی ہے، انفلیشن نے بھی برطانیہ کو خاصا ڈسٹرب کیا، اور برطانیہ میں رہنے والے جو ہیٹ ویو ہے اس سے بھی خاصے ڈسٹرب ہوئے۔ لیکن ایک جو انتہائی امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ لوگوں کی صحت کا ہے، اور صحت عامہ کے مسائل کو لے کر برطانیہ میں جو NHS کا ادارہ ہے اس پر لوگ انحصار کرتے ہیں۔ بریکسٹ کے بعد بہت سے ایسا سٹاف تھا، ڈاکٹر تھے جو اپنے ممالک کو واپس چلے گئے، دیگر یورپی ممالک کا انہوں نے رخ کر لیا۔ پھر کووڈ کی وجہ سے بہت سے ڈاکٹرز ایسے ہیں، بہت سا سٹاف ایسا ہے جو NHS یا اپنے دفتر میں آنے سے قاصر رہا ہے۔ اور یہ سب جو سچویشن انفولڈ ہوئی ہے، فروری 2022 کی جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق تقریباً 58 لاکھ لوگ برطانیہ میں ایسے ہیں جو آپریشن کے منتظر تھے، جن کے آپریشنز ہونے تھے میجر یا مائنر۔ ان میں سے 3 لاکھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی سرجریز ہونی تھیں، اور پھر اسی طرح اب یہ وبا سے قبل حالانکہ صرف یہ جو اب 3 لاکھ ہیں ان کی تعداد 1600 تھی۔ اب جو NHS ہے اس کو خاصا نرسز کی کمی کی تو شدید قلت ہے۔ اب یہاں برطانیہ میں جو موجودہ حکومت ہے یہ کوشش کر رہی ہے کہ 5.9 بلین پاؤنڈ کی جو اضافی فنڈنگ ہے وہ دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 36 بلین پاؤنڈ سرمایہ کاری کی جائے NHS میں۔ گزشتہ برس کی نسبت NHS کے پاس 5100 ڈاکٹر اور تقریباً 10,000 اضافی نرسیں ہیں، اور اس پارلیمنٹ کے اختتام تک مزید 50,000 نرسیں NHS کا حصہ ہوں گی، جبکہ وبا اور عملے کی کمی کے سبب کرٹیکل انسیڈنٹ کا اعلان لانے والے NHS ٹرسٹ کی تعداد 24 ہو گئی ہے۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے کہ جو کرٹیکل انسیڈنٹ ہے یہ کیا ہے، اس ٹرمینالوجی کا مقصد کیا ہے، اور برطانیہ کے اندر جس طرح لوگوں کے آپریشنز پینڈنگ ہیں، لوگوں کا ٹریٹمنٹ پینڈنگ ہے، لوگوں کی سرجریز پینڈنگ ہیں، کیا موجودہ حکومت اس کرائسس سے نمٹ سکے گی؟ صحت عامہ سے متعلق اور صحت عامہ کی سہولیات فراہم کرنے سے متعلق برطانیہ ہمیشہ سے دنیا کے دیگر ممالک کے لیے ایک مثال رہا ہے، لیکن اب حالات کچھ مختلف ہیں۔ کیا پھر سے برطانیہ اس شعبے میں مثال بن پائے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور یہ جو نیشنل کرٹیکل انسیڈنٹ ہے، یہ جو کرٹیکل انسیڈنٹ ہے یہ ہوتا کیا ہے، اس پر ہم ڈیٹیل بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید فہیم مختار صاحب لندن سے موجود ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر تابندہ دوگل صاحبہ ہیں لندن سے ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر صاحبہ آپ کا شکریہ۔ سحر علی صاحبہ ہیں، اسٹاف نرس ہیں NHS کی، آپ کا بہت شکریہ سحر صاحبہ۔ ڈاکٹر تابندہ دوگل صاحبہ آپ کی طرف پہلے آؤں گا، یہ بتائیے کہ یہ کرٹیکل انسیڈنٹ ہوتا کیا ہے؟ اس کا جو اعلان ہوا ہے تو اس کے بعد یہ جو اتنی بڑی تعداد ہو چکی ہے، تقریباً 6 ملین کے قریب لوگوں کے جو آپریشنز پینڈنگ ہیں، ایسے مریض موجود ہیں، تو یہ حکمت عملی لانے سے کیا اس میں قابو پا لیا جائے گا؟ یہ ان کو علاج معالجہ مل جائے گا؟ آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کرٹیکل انسیڈنٹ ڈکلیئر کرنے سے یہ ہو جائے گا؟ جی، کرٹیکل انسیڈنٹ ڈکلیئر کرنے سے جی، یہ ایسا نہیں ہے۔ کرٹیکل انسیڈنٹ تو ایک ریئلائزیشن ہے، ایک آپ سمجھیں کہ ایک اس چیز کے بارے میں کہ یہاں پر کام جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے، یا یہ مسئلہ ہے، تو مسئلے کی ریکگنیشن جو ہے وہ کرٹیکل انسیڈنٹ ہے کہلاتی ہے۔ تو یعنی کہ کرٹیکل انسیڈنٹ تب ڈکلیئر ہوتا ہے جب کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو کام ہونا چاہیے تھا جس طریقے سے اس طریقے سے نہیں ہو رہا، مثلاً کہ اسٹاف ایبسنسز ہیں اگر کووڈ کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے کچھ سرجریز وہ ہے کینسل ہوئی ہیں، اس کے بعد جو GPs میں پرائمری کیئر میں مریضوں کا دیکھنا ممکن نہیں ہوا، اس کی وجہ سے ہسپتالوں پہ پریشر بڑھا، اور مریض جو ہے وہ مرض کے ایڈوانس سٹیج میں آئے، اور ان کے لیے ڈیل کرنے کے لیے بیڈز نہیں ہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہسپتال میں بیڈ خالی نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ بہت سے مریض جو بڑھاپا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بیماری ہے، وہ واقعی ایک بیماری ہے، ان کا کیئر کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ جو کیئر کا لیول ہے، جو کمیونٹی میں کیئر کا لیول ہے، یعنی کہ جو نرسنگ ہومز تھے یا کیئر ہومز تھے ان میں کیئررز نہیں ہیں، اور کیئررز نہ ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں، تو وہ مریض بیڈز میں رہتے ہیں اور ان بیڈز کو خالی نہیں کرا سکتے،
وہ وہاں پر ہیں اور ان کے جانے کی کوئی جگہ نہیں. تو وہ کرٹیکل انسیڈنٹ جو ہے وہ 137 NHS کے ٹرسٹ ہیں, ان میں سے 24 نے آفیشلی ڈکلیئر کیا ہے, مگر بہت سے ایسے ٹرسٹ ہیں جو ڈکلیئر نہیں کرتے. آپ سمجھیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک انڈر پرفارمنس کی انڈیکیشن ہے تو ہم یہ نہیں کریں گے. تو یہ ایک انٹرنل ایسکلیشن ہے, یعنی کہ اندرونی طور پر آپ ایک چیز کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ یہ اس ہسپتال کے اندر جو سسٹم کے اوپر پریشر ہے یا جو سروسز کو ڈسٹرپشن ہو رہی ہے, وہ اس کی آرگنائزیشن کے اوپر مینجمنٹ اور پرفارمنس کے اوپر ایک نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. تو آپ سمجھیں کہ اس کی ڈیفینیشن کرٹیکل انسیڈنٹ یہ ہے کہ مینجمنٹ ریئلائز کرتی ہے کہ سارے پریشر کی ان کی متعدد وجوہات ہیں, ان کی وجہ سے جو وہ آرگنائزیشن ہے وہ اپنا سیف پیشنٹ کیئر ڈیلیور نہیں کر پاتی. تو وہ ایک صرف ریئلائزیشن ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ آپ سے مزید بھی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے مزید بھی بات کرتے ہیں, جس طرح آپ نے بیڈز کا ذکر کیا اور دیگر کیا سہولیات کا فقدان ہے وہاں, اس پر بھی بات کریں گے. سحر علی صاحبہ پہلے تو یہ بتائیے کہ جو نرسز ہیں اور جو سٹاف ہے وہ چھٹیوں پر جا رہے ہیں, اس کی کیا ریزن ہے؟ اور یہ پچھلے ہم کئی مہینوں سے سن رہے ہیں کہ موسٹلی لوگ چھٹیوں پر ہیں. دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم NHS کی بات کرتے ہیں تو ایز اے اسٹاف جو ہے ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے اس وقت یعنی کہ جب سے کووڈ اسٹارٹ ہوا ہے, پہلے بھی پریشر تھا لیکن اب جو ہے اسٹاف بہت زیادہ پریشرائز ہیں, کیونکہ موسٹ آف دا اسٹاف ہیں ان کے لیے جو چینجز کی گئی ہیں ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز سے اسٹریس میں, یعنی کہ زیادہ جو شارٹیج آف اسٹاف ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ آپ کے اوپر پریشر پڑتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نا موسٹ آف اسٹاف جو ہے وہ اسٹریس میں آنے کے وجہ سے وہ یا تو سک لیو پہ یا تو پھر وہ کچھ لوگوں کو میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ ارلی ریٹائرمنٹ کا بھی جو ہے نا لوگوں نے یعنی کہ استعمال کیا ہے کہ ہم ارلی ریٹائرمنٹ, کیونکہ بہت زیادہ اس وقت NHS کے اوپر کافی پریشر ہے, کافی اسٹریس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے جو ہم لیول آف کیئر دینا چاہتے ہیں سیف کیئر ٹو دا پیشنٹ, ہم وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے. تو اس کی وجہ سے ایک انسان جو ہے نا وہ ایز اے جو ہماری جو جاب ہے اس حساب سے ہم جب دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں تو ہمیں بڑے گلٹی فیل ہوتا ہے, کیونکہ ہم جتنا ہم پر پریشر ڈالا گیا ہے اس حساب سے ہم ہر ایک پیشنٹ جو ہے اس کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال جو ہمیں کرنی چاہیے, کیونکہ شارٹ اسٹاف ہے, آپ کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے, آپ کے پاس بہت ساری چیزیں جو آپ نے کرنی ہے جو ہے 12 گھنٹے کی یا 8 گھنٹے کی شفٹ میں, تو ہم کمپلیٹ اس ٹاسک کو نہیں کر پاتے. تو اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وہ چیز کو برداشت یعنی کہ نہیں لے سکتے اور وہ اسٹریس میں جو ہے جانے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جاب کریں, ہم اتنی زیادہ جو ہے اسٹریس سے گزریں. تو اسٹریس ایک بہت ہی مین مدعا ہے. اس وقت جو ہے بہت سے اسٹاف جو ہیں وہ انڈر اسٹریس ہیں, بہت زیادہ جو ہے وہ انگزائٹی کا شکار ہیں, شارٹ اسٹاف ہے اور پریشر جو ہے کہتے ہیں جو اسٹاف ہے وہ بہت زیادہ اس وقت NHS کے ہر اسٹاف کے اوپر بہت زیادہ پریشرائز ہے اس وقت اس ٹائم پہ. صحیح ہے. اچھا بیسک جو آپ ریزن بتا رہی ہیں کہ ایک ذہنی تناؤ اور دباؤ ہے کام کے برڈن کی وجہ سے, اس لیے لوگ چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں. آپ سے مزید بھی بات کریں گے. ڈاکٹر سید فہیم مختار صاحب, اگر میں برطانیہ کے نظام صحت سے متعلق آپ کے سامنے یہ سوال رکھوں کہ بیفور کووڈ یہ نظام صحت کس طرح کا تھا اور آفٹر کووڈ اتنا بڑا نمبر آف دی پیشنٹس کے تقریباً 58 لاکھ لوگ جو ہیں وہ آپریشنز کے منتظر ہیں, کیا یہ سمجھا جائے کہ نظام صحت میں پہلے بھی بہت کام ہونے کو باقی تھا؟ کووڈ کے بعد تو دیکھیں نا سچویشن بالکل چینج ہو گئی. کووڈ جیسے کہتے ہیں کہ انپریسیڈنٹڈ تھا, اتنا پریشر تھا ہاسپٹلس پہ اور اسٹاف پہ کہ جو پہلے کبھی دیکھا نہیں گیا. مطلب میں یہاں پہ کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں لنڈن کے ایک ٹیچنگ ہاسپٹل میں, تو یہاں پہ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ بھئی ہم سے کہا گیا ہو کہ یہ دوا جو ہے اب شارٹیج ہو رہی ہے, آپ اس کی جگہ کوئی اور دوسری یوز کریں. تو وہ ایسی سچویشن ہوئی. یا یہ کہ آکسیجن جو ہے وہ اب آپ کم یوز کریں کیونکہ آکسیجن سپلائی ہمارے پاس ختم ہو رہی ہے. تو یہ سچویشن کبھی میں نے اتنے سالوں سے یہاں کام کر رہا نہیں دیکھی. تو کی وجہ سے تو پریشر بہت ہی زیادہ ہو گیا تھا. اس کے علاوہ جیسے کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ یہ سٹاف شارٹیج ہو رہی تھی, جو لوگ تھے کووڈ سے بیمار ہو کے چھٹیوں پہ جا رہے تھے اور
ایک آدمی پر یہ ہو رہا تھا کہ وہ 2 لوگوں کا کام کر رہا ہے یا 3 لوگوں کا کام کر رہا ہے، اور بہت ہی مطلب ایسی سچویشن تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں. اس سے پہلے جو ہے وہ پھر بھی اس میں کچھ کمیاں تھیں. ایک بات تو آپ کو ریئلائز کرنی چاہیے کہ یہاں پہ جو ہیلتھ سروس ہے وہ بالکل فری ہے، کسی کو کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے، ہاسپٹل کا کوئی بل نہیں آتا کہ جی آپ رہے ہیں تو اس حساب سے تو بہتر تھی کافی. لیکن یہ پریشر جو ہے بہت زیادہ بڑھ گیا کووڈ کی وجہ سے، کہ جو مین کنسنٹریشن جو تھا وہ اب کووڈ کے لیے ہو گیا، کیونکہ جیسے کہ آپریشنز آپ بتا رہے ہیں اتنے سارے ڈیلے ہو گئے. وہ آپریشن کرنے کے بعد لوگ کہاں جاتے ہیں؟ ان کو کلوزلی مانیٹر کیا جاتا ہے، ITU HDU میں جاتے ہیں. لیکن اب جو کووڈ کی وجہ سے یہ ہوا کہ زیادہ تر مریض جو کووڈ والے تھے سیریس، وہ ITU اور HDU میں تھے. یعنی ان کی جگہ ہی نہیں تھی کہ آپ کسی دوسرے مریض کو لے آئیں. اور کیونکہ انفیکشن کا رسک تھا، اس لیے آپ ظاہر ہے کہ وہ اس میں فریلی آنا جانا نہیں کر سکتے تھے، اور لمیٹڈ تھے کہ کن لوگوں کو آپ رکھ سکتے ہیں وہاں پہ، کن لوگوں کو نہیں رکھ سکتے. یہی سچویشن وارڈز کی بھی تھی کہ انیشلی جب کووڈ شروع ہوا تو جی ایک وارڈ میں ہے تو جی ایک ہی وارڈ کو بنایا جا رہا تھا کہ کووڈ وارڈ ہوگا. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ پھیلتا چلا گیا اور ایڈمیشنز یہ ہو، اس طرح سے بہت سارے جو ہے پرابلم تھے. اور وہ سارا جو بلڈ اپ ہو کے اب کافی ورس ہو گیا. اس کو انہوں نے NHS جو مینجمنٹ ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے یہ بھی کیا کہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلس تھے ان کی سروسز لیں، کہ لوگ جو NHS کے پیشنٹس تھے وہ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں دیکھ رہے تھے لوگ ان کو، اور NHS جو ہے وہ پیمنٹ کر رہی تھی ان کا، یا وہاں پہ آپریشنز ہو رہے تھے اور NHS ان کے پیمنٹ کر رہی تھی. تو اس طرح سے اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے تو یہ تھوڑی بہت چیزیں اس طرح کی گئی ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں. ڈاکٹر سید فہیم افطار صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ڈاکٹر تابندہ دوگل صاحبہ، شروع میں آپ نے بات کی تھی کہ بیڈز کی خاصی کمی ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کووڈ کے دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آکسیجن کم استعمال کی جائے. اوبویسلی پوری دنیا میں یہ حالات ہو چکے تھے، لیکن اب جو بنیادی وسائل ہیں NHS کے پاس کیا وہ پورے ہو چکے ہیں؟ اور یہ جو کوانٹم آف دی پیشنٹ ہے اس کو نمٹنے کے لیے انفراسٹرکچر، یہ بنیادی فیسلٹیز، سٹاف کو ذرا یا مین پاور کو یا ہیومن کیپٹل کو سائیڈ پہ رکھ کے ہم صرف اس کی بات کریں، دیگر فیسلٹیز کی، تو کیا یہ پوری ہیں؟ نہیں، اگر بلنٹ اس کا شارٹ آنسر ہے کہ نہیں، کیونکہ ایک پہلی بات تو یہ کہ اسائڈ کووڈ کو آپ سائڈ پر بھی رکھ دیں تو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہاں پر فری NHS کی فیسلٹی ہے، صحت کی فیسلٹی ہے، تو یہ تو ایک باٹم لیس پٹ ہے. یعنی کہ اتنا یہ گہرا کنواں ہے کہ اس کے اندر آپ پیسے ڈالتے جائیں، ریسورسز ڈالتے جائیں، یہ پورا نہیں ہوگا. اور اس کو obviously اس نے کمپلیکیٹ کر دیا سچویشن میں، جو بھی سچویشن ہوئی ہے. اور آپ سمجھے کہ یہ اس کی جو ویکنیسز تھی ایکسپوز ہوئی ہیں، ہر سسٹم کی ویکنیسز ایکسپوز ہوئی ہیں. مثلاً 2007 کے بعد اس وقت لانگسٹ ویٹنگ لسٹ ہے. یعنی کہ پہلے بھی یہ ہو چکا ہے کہ اتنی لمبی ویٹنگ لسٹ کچھ سال پہلے ہوئی، اور جو بھی اس وقت سچویشن تھی آپ سمجھیں کہ ویسی سچویشن ہوئی یا اس سے بھی ورس ہو گیا. تو ابھی اس کی ریمیڈی کے لیے بہت سی چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہر وقت ڈیٹا کلیکٹ ہوتا رہتا ہے کہ ایمبولینس کا ڈیٹا کیا ہے، GPs کا ڈیٹا کیا ہے، اور ہاسپٹلس کا ڈیٹا کیا ہے، ڈفرینٹ اسپیشلٹیز کا ڈیٹا کیا ہے. تو اس میں ہم لوگوں کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ پرائیورٹائز کریں پیشنٹس کو، جو ریفرلز آ رہی ہیں ان کو پرائیورٹائز کر لیں، دیکھ لیں کس کو پہلے دیکھنا ہے اور کس کو جلدی دیکھنا ہے. وہ ویٹنگ ٹائمز کو نبٹنے کے لیے، کیونکہ ویٹنگ ٹائمز زیادہ ہو چکے ہیں جن 2 سالوں میں یا 3 سالوں میں، اس کا وہ آپ سمجھیں کہ جس طرح پیشنٹ پہ پیشنٹ ایڈ ہو گیا، جو کہ پہلے ہی ویٹنگ ٹائمز تھے وہ اور زیادہ ہو گئے. تو اس کے لیے بہت سی سدباب کرنے کے لیے بہت سی باتیں تو ہو رہی ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نمٹ کے آئے. بالکل اس کے لیے آن گوئنگ ورک ضروری ہے اور ہو بھی رہا ہے. تو آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ نہیں، اس کو قطعاً بھی اس کو حل کرنے کے لیے ابھی ہم اس کے نزدیک بھی نہیں. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا سحر علی صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ پوری دنیا میں ویسے تو جو نرسنگ سٹاف ہے اس کی قلت ہے، اور پوسٹ کووڈ تو بہت زیادہ ہے. پھر ہوم کیئر کا کلچر بہت زیادہ اس میں کافی پذیرائی اس کو مل رہی ہے. تو دنیا کے دیگر ممالک اور بالخصوص پاکستان سے اگر کوئی نرسنگ کے شعبے میں آنا چاہتا ہے، NHS کو جوائن کرنا چاہتا ہے،
تو کیا اس کے لیے موجودہ گورنمنٹ، برطانیہ کی گورنمنٹ لوگوں کو انکریج کر رہی ہے؟ دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری ہماری نرسز ہیں جن کا تعلق پاکستان سے ہے، لیکن میں نے یہ بات پہلے بھی ایک دفعہ کی تھی ہمارے جو یہاں کے کانسلیٹ جنرل ہیں ان سے، کیونکہ جو برٹش ہیں ان کا ایک کولیبریٹ ان کا جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ زیادہ ہے، ان کا تعلقات انڈیا کے ساتھ، ان کی گورنمنٹ کے ساتھ، جو ہماری یو کے کی گورنمنٹ جو ہے وہ ان کا ایک اس طرح کا پل بنا ہوا ہے جس کے ذریعے جب وہ ان کو جیسے ہی شارٹیج ہوتی ہے وہ انڈیا سے جو ہے وہ 300 to 400 نرسز ایٹ اے ٹائم یہاں پر بلاتے ہیں، پھر ان کو ایگزام دینا پڑتا ہے اور اس کے بعد ان کو یہاں ریکروٹ کر دیا جاتا ہے ڈائریکٹلی NHS میں، ویزا ورک پرمٹ بھی دیا جاتا ہے اور ساری چیزیں. لیکن ہماری جو گورنمنٹ ہے ان کو چاہیے کہ یہ اسٹیپ وہ اٹھائیں اور یہاں کی جو برٹش گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ کیلیبریٹ کریں اور ان سے یہ بات کریں کہ بھائی ہم بھی، کیونکہ ہمارے پاس بھی بہت زیادہ ایجوکیٹڈ نرسز ہیں، بہت جو ہے وہ کافی بہت سے ہاسپٹلس میں جو ہے نا ہمارے نرسنگ اسکولز ہیں، پرائیویٹ ہیں، گریجویشن کی جا رہی ہے. تو یہ سارا جو ہے دار و مدار ہے ہماری گورنمنٹ پہ کہ ہماری گورنمنٹ، ہماری حکومت کس طریقے سے یہاں کی حکومت سے اس طرح کا ایک پل بنائے جس میں جو ہے کمیونیکیٹ کرے اور اس حوالے سے بات کرے کہ نرسز کو ہم پاکستان سے، جیسے انڈیا سے وہ فوراً جو ہے جیسے ان کو نرسز جو ہے شارٹیج ہوتی ہے وہ فوراً انڈیا کی طرف جاتے ہیں، وہاں سے 400-500 وہاں سے ریکروٹ کرتے ہیں اور یہاں لے آتے ہیں. تو یہی سسٹم اگر ہماری، اس میں ہماری حکومت کا جو ہے نا بہت بڑا ہاتھ ہے، اگر وہ چاہیں تو یہ جو ہے نا بہت ایزی یہ سسٹم ہو سکتا ہے. وہاں کی ہماری بہت ساری انٹیلیجنٹ لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو اب نرسنگ کر رہی ہیں، وہ یہاں آ کر ایک ایگزام دینا ہے، ایگزام دے کر آرام سے وہ ایک ہاسپٹل میں NHS میں اپنی جاب اور اس کے ساتھ ساتھ ورک پرمٹ بھی جو ہے نا کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ سارا جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے حکومت پہ کہ وہ اس میں کیا کام کر رہی ہے اس کے اوپر. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ بھی ریز کیا اور بڑی اچھی آپ نے سجیشن دی حکومت پاکستان کو. یقینی طور پہ جو متعلقہ لوگ ہیں وہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اگر اس وقت پاکستان میں جو ایک بے روزگاری ہے اور بالخصوص جو سکلڈ ورکرز ہیں یا جو ٹرینڈ سٹاف ہے اس کو یہ اپرچونٹی ملتی ہے تو اس میں حکومت پاکستان کو اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے. ڈاکٹر سید فہیم اختر صاحب، کوئی 5.9 بلین پاؤنڈ کی اضافی فنڈنگ دے رہی ہے حکومت موجودہ، اور ساتھ ہی جی پلیز. جی میں سوری آپ ان سے پوچھ رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے، لیکن میں سحر کی بات پہ تھوڑا کامنٹ کرنا چاہوں گی. اس پہ ہم لوگوں نے بھی کافی سوچا اس بات کے اوپر کہ نرسز پاکستان سے کیوں نہیں آتی، کیونکہ ہمارے ساتھ بھی جو کام کر رہی تھی فلپینس کی، انڈیا کی کافی نرسز، اس میں ایک سب سے بڑا جو ہے سحر بہتر جانتی ہیں اس کے معاملے میں، تو اس لیے معذرت کے ساتھ اگر میں غلط کہہ رہی ہوں تو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ لینگویج ایک بہت بڑا بیریئر ہے، کیونکہ ہم نے پاکستان میں بھی نرسنگ اسکولس کے ساتھ بات کی کچھ، تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ انگریزی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری نرسز کے لیے، کہ ان کے لیے انگریزی بولنا یا انگریزی کے ساتھ بات اتنی فلوئنٹلی نہیں کر پاتی جتنی انڈین نرسز کرتی ہیں. تو شاید یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ وہ نرسز وہاں سے جلدی آ جاتی ہیں ایز کمپیئر ٹو آر نرسز. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس اتنی نرسز ہیں، جو ڈاکٹرز کا بھی وہی معاملہ ہے کہ پر پیشنٹ ہمارے پاس ویسے ہی نرسز کی کمی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ گورنمنٹس جو یہ دیکھتی ہیں، UK کی گورنمنٹ یہ بھی دیکھتی ہے کہ ان کے پاس نرسز کی کمی ہے تو وہ لانا نہیں چاہتی. تو شاید یہ بھی دو وجوہات ہیں. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. اچھا اس میں جو یہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ قطع کلامی کی معافی، ایک میں آپ کو بتاؤں، یہاں پہ جو پاکستان میں آبزرویشن ہے جو ہم وٹنس کرتے ہیں، یہاں پر بہت زیادہ نرسنگ کالجز اور سکولز بن رہے ہیں، لیکن یہ جو انگلش والی بات ہے، پچھلے دنوں بھی کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی اور یہی ہماری سبمیشن تھی کہ ساتھ ایک آپ لینگویج کورس بھی رکھ لیں. لازمی نہیں ہے کہ وہ انگلش ہے، وہ کسی بھی، وہ فرینچ بھی ہو سکتا ہے، وہ اسپینش بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی ملک میں جس کو وہ جانا چاہ رہی ہیں، جس ملک میں یا جس کو وہ ٹارگٹ کر کے اپنی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، تو اس کا لینگویج کورس رکھ دیا جائے تو وہ بہت بہتر ہے. ویسے یہ آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا پرابلم ہے، لیکن اس میں اس کو ایک مینیج کیا جا سکتا ہے. ویسے یہ کوئی اتنی مشکل کام بھی نہیں ہے، انہونی بھی نہیں ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی. میں ڈاکٹر سید فہیم اختر صاحب آپ کی طرف آنا چاہ رہا تھا. 5.9 بلین پاؤنڈ کی اضافی فنڈنگ حکومت دے رہی ہے، 36 بلین پاؤنڈ کی سرمایہ کاری کا بھی پلان ہے NHS میں. اب کیونکہ یہاں علاج فری ہے، طریقہ کار کیا ہوتا ہے NHS میں؟ اگر کوئی انویسٹر آتا ہے، وہ انویسٹ کرتا ہے تو وہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ کیسے اس کو ملے گی؟ ہاں یہی تو دیکھیں نا، اس میں گورنمنٹ کے کچھ ایسے ٹیکسز ہیں جن سے وہ فنڈز ان کو ملتے ہیں. جیسے ہمارا نیشنل انشورنس ہے جو ہر آدمی پے کرتا ہے. ویسے تو ڈائریکٹلی کوئی ہاسپٹل کی فیس یا GP کی یا کوئی فیس نہیں ہوتی، لیکن
نیشنل انشورنس ہر آدمی جو کام کر رہا ہے اس کو پے کرتا ہے. ایک طرح سے وہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے پہلے بتایا کہ یہ تو اس میں جتنا بھی فنڈنگ آپ کریں وہ کم پڑے گی. جیسے اتنے سارے لوگ ویٹ کر رہے ہیں آپریشنز کے, اور ہمیں بیڈ کی شارٹیج رہتی ہے, اسٹاف شارٹیج رہتی ہے, وہ فنڈنگ جو ہے وہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں گئی وہ, اور اس کے باوجود بھی اس میں کمی ہی رہے گی. کیونکہ ہمارے ہاں یہ آج کل پرابلم, جیسے ابھی سردیاں سٹارٹ نہیں ہوئی ہیں اور بیڈ شارٹیج جو ہے وہ سردیوں میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس میں کہ مریض جو آپ کے ہاسپٹل میں ایڈمیشن کے لیے آ رہے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ان مریضوں سے جو ٹھیک ہو کے گھر جا رہے ہیں. تو وہ بیڈ بلاکرز ہوتے ہیں جن کو کہ ڈسچارج کرنے کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ ان کے کیئر کا انتظام اگر نہیں ہو پاتا تو وہ نہیں جا سکتے. اگر وہ اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے اور ان کو زیادہ کیئر کی ضرورت ہے اور نرسنگ ہوم کی ضرورت ہے تو وہ ان کے لیے ویٹ کرنا پڑتا ہے, وہ زیادہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں جیسے اکوپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, وہ ہوگا سپلائی جب تک نہیں ہوگا وہ نہیں جا سکتے. تو اس طرح جو سوشل کیئر اور کمیونٹی میں جو کیئر ہے اس کا بھی بہت بڑا جو ہے فقدان ہے اور کمی ہے جو کہ پوری کرنا مشکل ہوتی ہے. اور اسی کی وجہ سے مریض جو ہیں وہ لینتھ آف سٹے بڑھتی چلی جاتی ہے, اور جو ایکچوئل مریض جن کو ہاسپٹل میں آنا چاہیے وہ نہیں آ پاتے, اور ان کو ہمیں ری ڈائریکٹ کرنا پڑتا ہے کسی اور دوسرے ہاسپٹل میں. تو یہ فنڈنگ تو جو ہے جتنی بھی اس میں ڈالی جائے وہ بہتر ہے, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سیلف سفیشینٹ ہو جائے گا, کیونکہ ابھی بھی جو ہے ہمارے یہاں نرسوں کی کمی ہے. آج ہی میں بتاؤں گا میرے وارڈ میں بہت کمی تھی نرسوں کی, اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ کم ہیں. میں خود جو ہوں وہ 2 ڈاکٹرز کا کام کر رہا ہوں, 2 کنسلٹنٹس کا کام کر رہا ہوں. تو اس میں یہ کہ یہ جو ہے نا اس میں فنڈنگ کی بے انتہا ضرورت ہے, اور اسی فنڈنگ کی بیسس پہ ہی آپ مین پاور کو لا سکتے ہیں, اور ڈاکٹروں کو لا سکتے ہیں, اور نرسز کو لا سکتے ہیں, اور جونیئر ڈاکٹرز کو لا سکتے ہیں. تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں فنڈنگ, یہ تو صحیح ہے, یوزفل ہے, لیکن یہ کہ اس میں آپ کو بہت زیادہ ضرورت پڑے گی کرنے کی, اس کو سفیشینٹ بنانے کے لیے کہ مریض آئیں اور ہاسپٹل میں ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو. میں جیسے آپ کو بتاؤں ٹیسٹ کے لیے ویٹ کرنا پڑتا ہے ہمیں. مریضوں کو اگر ٹیسٹ ہو جائیں دیر اینڈ دین تو ہمیں اتنا بھی نہ پڑے. جیسے اگر OGD جیسے کہتے ہیں گیسٹروسکوپی وغیرہ کرنی ہوتی ہے تو وہ لسٹ بھری نہیں ہے, اس میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ کوئی اور مریض اس میں آ سکے, اور اس کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے اور ٹائم اس میں ویسٹ ہوتا ہے. تو اگر وہ ہمارے پاس اسٹاف زیادہ ہو, اکوپمنٹ زیادہ ہو, تو وہ ساری کمی دور ہو سکتی ہے, اور جلدی جیسے آئیڈیل سچویشن ہے وہ ہو سکتی ہے کہ مریض آیا, اس کا ٹیسٹ آپ نے ریکویسٹ کیا اور اسی دن ہو گیا اور وہ چلا گیا. تو یہ آئیڈیل سچویشن کریٹ کرنے کے لیے بہت فنڈنگ. صحیح ہے ڈاکٹر صاحب, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر تابندہ دوگل صاحبہ, اس سے پہلے ہم نرسز سے متعلق تو بات کر رہے تھے کہ اگر پاکستان سے برطانیہ میں نرسز جانا چاہیں تو پھر آپ نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ کیا پرابلم ہے بیسکلی آپ کی نظر میں. ڈاکٹرز کے لیے کیا سینیریو ہے, کتنا انکریج کر رہی ہے حکومت برطانیہ پاکستانی ڈاکٹرز کو, پاکستانی سفارت خانہ یا حکومت پاکستان اس کے لیے کیا کام کر رہی ہے, اور کیا ڈاکٹرز کے جانے میں بھی کوئی لینگویج بیریئر یا کوئی ہرڈل ہے؟ جی فیصل, نہیں ڈاکٹرز کی موسٹلی تو کیونکہ ان کو ایک امتحان جیسے نرسز کو پاس کرنا ہوتا ہے, ان کو بھی ایک انگریزی کا امتحان پاس کرنا ہوتا ہے, آئلز یا ایک اور امتحان ہے جو ان کو پاس کرنا ہوتا ہے, اس میں ایک سرٹن لیول آف سکور ان کو کرنا ہوتا ہے. تو بات صرف زبان سیکھنے کی نہیں ہوتی, ایک کلوکیل زبان ہوتی ہے اور ایک جس کو کہتے ہیں مروجہ زبان, جس کو آپ کہیں کہ اسٹریٹ لینگویج ہوتی ہے. ایک وہ اسٹریٹ لینگویج ٹیسٹ نہیں ہو سکتی, وہ آپ اس کا ٹیسٹ نہیں لے سکتے. آپ ایک ٹیکسٹ بک جو گرامر ہے یا بولنے کا اسٹائل ہے یا کسی کمیونیکیشن ہے اس کا تھوڑا بہت آپ ٹیسٹ لے سکتے ہیں. تو وہ لینگویج کبھی کبھار بیریئر ضرور بنتا ہے, کیونکہ ہر جگہ کی جو ایک لینگویج کامن لینگویج ہے وہ ایک تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس طریقے سے بولنا چاہیے.
تو وہ ڈیفینیٹلی ایک ہرڈل ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے بہت ساری سپورٹ اس وقت بھی موجود ہے ڈاکٹرز کے لیے، اور جو انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹس آتے ہیں ہر جگہ سے آتے ہیں ان کے لیے کافی سپورٹ یہاں پر موجود ہے. تو ڈاکٹرز یوزلی تو عام طور پر تو وہ اپنے طور پر ہی آتے ہیں، کوئی گورنمنٹ کی ڈرائیو اس وقت نہیں ہے ریکروٹمنٹ کی، کیونکہ میرا خیال یہی ہے کہ گورنمنٹس کو تو عام طور پر یہی کہتی ہیں کہ یہاں پر ڈاکٹرز موجود رہیں اور ڈاکٹرز باہر نہ جائیں ملک سے، کیونکہ ان کی ضرورت ہے وہاں پر. تو گورنمنٹ کی طرف سے اس وقت کوئی ڈرائیو نہیں ہے، لیکن یہاں پر یو کے میں تو بہت ویلکم کر رہے ہیں ڈاکٹرز کو ہر جگہ سے ہی، کیونکہ جب یورپین یونین سے جب خروج ہوا تھا یو کے کا، تو اس کے بعد ایک بہت بڑا گیپ ہے ڈاکٹرز کا، جس کو کہ پاکستانی ڈاکٹرز نہ صرف پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، افریقن کانٹیننٹ سے بہت سے ڈاکٹرز آ رہے ہیں، اور ان کا یہاں پر آنا ایک خوش آئند بات ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کے آنے کی وجہ سے یہاں پہ NHS کا پریشر جو ہے ریلیو ہو رہا ہے، کیونکہ ان کی ضرورت ہے یہاں پہ ڈفرینٹ کیٹیگریز میں وہ آ رہے ہیں. اب آگے ان کے لیے کیا ہوتا ہے، ان کے لیے مستقبل میں ٹریننگ کیسے ہوتی ہے، ان کا کیریئر پاس کس طرح ڈیولپ کرتا ہے، اس کے اوپر کافی کام ہونے والا ہے. اور میں اپنے ٹرسٹ میں انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹس کی لیڈ ہوں، تو مجھے تھوڑا سا ذرا زیادہ پتہ ہے اس کے بارے میں. تو اس کے لیے ابھی مجھے لگتا یہ ہے کہ کچھ ڈفرینس ہوتا ہے جب وہ آتے ہیں کام کرنے کے لیے، ان کا کام کرنے کا لیول جو یہاں پر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جنہوں نے پچھلے 5-6 سال سے NHS کا کام کرتے دیکھا ہے، ان کو اس تک پہنچنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لہٰذا ان کے لیے ایگزامس پاس کرنا بھی تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، کیریئر پاس کو فالو کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو شاید یہ ہے کہ درمیان میں جو گیپ ہے ان کو بتانا کہ یہ چیزیں ہیں جو آپ کر لیں تو آپ کا یہاں ایڈجسٹمنٹ بہتر ہوگا، وہ کسی لیول پہ اگر گورنمنٹ کے تھرو ہو جائیں یا کسی نان گورنمنٹ ایجنسی کے تھرو ہو جائیں تو شاید ان کا کیریئر زیادہ اسموتھلی ٹیک آف کر لے گا. مگر آ رہے ہیں، جیسا کہ آپ کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پر آ رہے ہیں اور ان کو آنا بھی چاہیے، کیونکہ اچھی ٹریننگ ملتی ہے، ان کو بھی اچھی سیلری بھی ملتی ہے، اور پرہیپس ایک ایکسپیرینس جو لائف کا ایکسپیرینس ہے وہ بھی ان کو ملتا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا سحر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ نرسز کے لیے کرائیٹیریا کیا ہے، اور دوسرا ابھی کیونکہ کمی ہے، سٹاف کی کمی ہے NHS کو، تو کیا اس کرائیٹیریا کو ریلیکس بھی کیا گیا ہے یا SOPs یا پیرامیٹرز وہی ہیں؟ دیکھیں نرسز کا اگر ہم یہاں کی بات کریں تو یہاں پر جتنی بھی ہمارے نرسز تھیں جو ایون ریٹائرڈ بھی ہو گئی تھی، جن کا جو ہے وہ پن نمبر ایکسپائر ہو گیا تھا، یعنی کہ ریٹائرمنٹ ہو گئی تھی ان کا سارا کچھ، ان کو بھی دوبارہ یہاں پر بلایا گیا ہے یہ جو ڈیورنگ کووڈ پیریڈ تھا اس کے دوران. تو جتنے بھی ریٹائرڈ اور جو اپنا نرسنگ جو ہے ختم کر چکے تھے سارا کیریئر، ان کو دوبارہ بلایا گیا تھا اس ٹائم پیریڈ کے دوران. تو کافی زیادہ ریکروٹمنٹ کی گئی تھی کووڈ کے دوران. باقی باہر سے جو ہم آتے ہیں تو ان کو تو پورا جو ہے پروسیس فالو ہی کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس نرسنگ کی ڈگری ہو، پوسٹ گریجویشن یا جو بھی آپ نے ڈگری کی ہے، اس کے بعد آپ نے ایگزام دینا ہے، یہاں آنے کے بعد پھر آپ نے ایک اور ایگزام دینا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جب اگر آپ نے پاس کر لیا 3 مہینے کے اندر تو آپ کو جو ہے نا جاب NHS میں دی جائے گی، اس کے ساتھ ورک پرمٹ دیا جائے گا. رہی بات لینگویج کی، دیکھیں لینگویج جو ہے نا یہ ایشو ہے، لیکن یہ اتنا بڑا ایشو نہیں، کیونکہ میں نے بہت سی میری کولیگز ہیں جو انڈیا سے ہیں تو ان کو بھی ایشو ہے جو لینگویج کا ہے، کیونکہ یہاں جو ہم گرامر میں جو پڑھتے ہیں اس انگلش میں، اور جو یہاں سلنگ لینگویج بولی جاتی ہے جو گھریلو، یعنی کہ ہماری جو یہاں جیسے ہماری پاکستان میں بھی جو اردو ہے یا پنجابی ہے، وہ سلنگ جو لینگویج ہوتی ہے جو ہم محلے گلی میں جو بولتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے گرامر کی اردو کے حساب سے. تو وہ ہے ایشو، یہ لینگویج کا جو ایشو ہے وہ خالی پاکستان کے لیے نہیں ہے، انڈیا کے لیے بھی ہے. وہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن اگر آپ آئیں اور آپ جب کام اسٹارٹ کرتے ہیں اور جب آپ اپنا ٹائم گزارتے ہیں اس انوائرمنٹ میں، تو 2-3 مہینے میں جو ہے آپ اس چیز کو کور کر لیتے ہیں اور کر سکتے ہیں. تو میرا یہی ہمیشہ سے اس بات پہ میں نے بہت دفعہ بہت جگہ پہ بات کی ہے کہ پلیز ہماری جو حکومت ہے اس کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ کیلیبریٹ کریں اور ان کو جو ہے نا کہیں کہ بھائی اب جیسے آپ انڈیا سے وہاں سے جاتے ہیں اور وہاں سے ریکروٹ کرتے ہیں، تو وہ ہمارے پاکستان سے بھی آپ جا سکتے ہیں. کراچی اور لاہور کے بہت سے ایون اسلام آباد کے بہت سے ایسے جو ہے نا نرسنگ اسکولز ہیں جہاں پر پراپر طریقے سے جو ہے وہ ڈگریاں دی جا رہی ہیں، یعنی لڑکیاں لڑکے پاس کر رہے ہیں تو وہ ان کو چانس ملنا چاہیے یہاں پر آنے کا. جی صحیح ہے. اچھا میں ڈاکٹر فہیم صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ابھی ہم فنڈز کی کمی کا ذکر کر رہے تھے، کیا پرائیویٹ میڈیکل انشورنس اس مسئلے کا حل ہے؟
اس میں دیکھیں پرائیویٹ میڈیکل انشورنس میں کہ آپ کو پیسے بھی اسپینڈ کرنے پڑیں گے. پرائیویٹ میڈیکل انشورنس کا مطلب ہے کہ آپ ریگولرلی منتھلی اس میں پے کریں. اگر وہ آپ کی جاب کی طرف سے اویلیبل ہے وہ تو ایک فیسلٹی بہت اچھی ہے کہ اس میں آپ کو بالکل کوئی انتظار کرنا نہیں پڑتا اور آپ فوراً ہی جو بھی آپ کی ضرورت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. جس طرح بھی ہے کہ ڈاکٹرز آپ کو دیکھ لیں گے. تو وہ پرائیویٹ میں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے, لیکن یہ کہ اس میں آپ کو پیسے خرچ کرنا پڑتے ہیں. اور ایک عام آدمی کے لیے پرائیویٹ انشورنس لینا جو ہے اٹس ناٹ ایزی کہ وہ پرائیویٹ انشورنس لے لے, اور اتنی چیپ بھی نہیں ہوتی کہ آپ آرام سے وہ افورڈ کر سکیں. کہ کچھ لوگ ہیں جہاں پہ جو افورڈ کر سکتے ہیں, جو لوکل لوگ ہیں. ایک پرائیویٹ کنسلٹیشن اگر آپ کسی سے ڈاکٹر سے کریں تو وہ 250 to 300 پاؤنڈ جو ہے اس میں آپ کو پے کرنا پڑتا ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ جو عام آدمی نہیں کر سکتا. اور اگر آپ انشورنس لیتے ہیں اس میں بھی لمیٹیشنز ہوتی ہیں کہ آپ کے جو انشورنس کے آپ اتنے پیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں تک ایک حد تک آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی اب آپ کے جو فنڈز ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں, آپ کا جو کلیم تھا وہ اتنے تک کا ہی ہو سکتا ہے. وہ اٹس ناٹ اے کمپلیٹ آنسر, اس میں بھی لمیٹیشنز ہیں اور ظاہر تھوڑے بینیفٹ تو ہیں, لیکن جی بات پہ آتی ہے کہ اگر آپ کا علاج جو ہے زیادہ لمبا ہے تو آپ کی پرائیویٹ انشورنس بھی اس کو پورا نہیں کر پائے گی, اس میں آپ کو کمی آئے گی اس میں. تو یہ اس میں پرائیویٹ انشورنس از ناٹ دا آنسر. ٹھیک ہے, اگر تو دیکھا جائے تو ہیلتھ سروس یہاں پہ جی ٹھیک, بالکل ٹھیک, بیسٹ سروسز میں سے ہے کیونکہ اس میں کوئی چارجز نہیں ہوتے, فری ہوتی ہے سروس. لیکن یہ کہ اس کے ظاہر ہے کہ پروز اینڈ کونس ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر فہیم صاحب آپ سے مزید بات بھی کرتے ہیں, ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ڈاکٹر تابندہ دوگل صاحبہ, کووڈ, اومیکرون, اس کے بعد کیا کسی اور وائرس کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے, اس کا خطرہ یا خدشہ بھی ہے؟ جی ایسے میں نے سنا ہے, کچھ جو ایکسپرٹس تھے ان سے سنا کہ مزید وائرسز کا امکان ہے اگلے 3-4 سال میں آنے کا, اور اس سے مجھے کوئی بہت زیادہ خوشی تو نہیں ہوئی, لیکن دس از اے فیکٹ کہ مزید ایمرجنگ وائرسز کا امکان ہے, اور یہ میں نے ایسا ایکسپرٹ سے سنا. اور ایون ایسا ہے کہ اومیکرون کا بھی یہ تھا کہ اس کی کتنی ورائٹیز آئیں ایک کے بعد دوسری, کچھ کسی لوکیشن میں کوئی ورائٹی تھی, کسی لوکیشن میں کوئی, اور کوئی پرفیکٹ ویکسین نہیں ہے اس کے لیے. تو میرا خیال یہی ہے کہ جب تک کہ یہ سچویشن چل رہی ہے اور جب تک کہ سب جو ویریئنٹس ہیں اس کے سامنے, کیونکہ اس کے بارے میں یہ ایک قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اس کا ایک خطرناک ویریئنٹ آئے گا, اور یہی قیاس کر رہے ہیں لوگ کہ یہ ایسا ہوگا. تو ماسک پہننا میرا خیال ہے جن لوگوں کو سسپٹیبلٹی ہے یا جن کے گھر میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کو کہ لگ سکتا ہے یہ وائرس اور ان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس کی بہترین جو پروٹیکشن ہے وہ ماسک سے ہی ہے. اور اگر ویکسینیشن کوئی آپ کے آئی بھی ہے, لوکلی آپ کو اویلیبل ہے یا آپ کو آفر ہو رہی ہے, تو ضرور لگوانی چاہیے. میں نے تو اب تک اپ ٹو ڈیٹ رکھی ہے اپنی ویکسینز کو, ویریئنٹ کی بھی میں نے لگوا لی ہے. تو میں تو یہی کہوں گی کہ جو چانسز ہیں ہم اس کے کس طرح منیمائز کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں تاکہ اس کا پھیلاؤ کم ہو, کیونکہ پھیلاؤ سے ہی مزید ویریئنٹس آتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ویکسینیشن کا آپ نے ذکر کیا ہے. ویکسینیشن بہت بڑی بلیسنگ ثابت ہوئی جب اتنی انٹینس کووڈ ویوز آ رہی تھی پوری دنیا میں, کبھی کس ملک میں کبھی کس ملک میں. تو اس کے بعد آنے سے کم از کم جو لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں اتنے سویر قسم کے سرکمسٹانسز الحمدللہ نہیں مل رہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس ویکسین کے بارے میں, کووڈ ویکسین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو میجر کاز ہے آپ کے لنگز انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں, یہ اس سے آپ کو بچا لیتی ہے, جو میجر کاز ٹو ڈیتھ ہے. کچھ اور بھی کازز طبی ماہرین بتاتے ہیں کہ کارڈیک اریسٹ بھی ہے جس میں آپ کا دماغ بھی جکڑا جا سکتا ہے. تو کیا یہ دوا ویکسینیشن کی ایبسولوٹ ڈیفینیشن پہ پوری اترتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک صرف خالی ویکسین کی وجہ سے یہ سب نہیں ہوا.
कुछ मेडिसिन भी आई हैं, जैसे जो पैक्सलोविड है, जो एंटी वायरल कुछ नई मेडिकेशन आई हैं, पहले इंजेक्टेबल्स थी, अब ओरल भी आ गई हैं। तो जो लोग हाई रिस्क हैं उनको उन्होंने वो दे दिए में पैक्स के आप शुरू कर लें जैसे ही आपको महसूस हो। तो खाली सिर्फ वैक्सीन की वजह से नहीं हुआ ये, काफ़ी बचाव जिन लोगों को हो गया उन लोगों को का बचाव एंटीवायरल की वजह से भी हुआ, और कुछ लोगों को उन्होंने यही कहा है कि पहले सिम्टम्स आपको आए तो आप ये एंटीवायरल शुरू कर दें। तो ये इसका कॉम्बिनेशन था दोनों चीज़ों का, एंटीवायरल मेडिकेशन का और वैक्सीन का भी। तो जो वैक्सीन का आपने बताया कि जो लोगों को आपने समझा कि जो उनके लंग्स के ऊपर इफेक्ट या हार्ट के ऊपर या ब्रेन के ऊपर, उसको इसने प्रिवेंट किया, मेरे ख्याल में कि ये थोड़ी सी एग्जैजरेशन होगी इसके बारे में। है तो ये वैक्सीन ही है, इट्स एन RNA वैक्सीन, तो वो मुझे लगता है कि है वैक्सीन ही है, इसका कुछ ऐसा नहीं है। मगर यहाँ पर वायरस ज़्यादा असर करता था उन ऑर्गन, वो वाइटल ऑर्गन है, जैसे आपका हार्ट भी वाइटल है, आपका लंग भी वाइटल है, ब्रेन भी वाइटल है, तो इन ऑर्गन्स के ऊपर असर होता था। जैसे कि आप समझें कि पट्टों के ऊपर असर हो जाए, हाथ के, बाजू के, पैर के, तो वो उसकी वजह से जान नहीं जाती, इन ऑर्गन की वजह से जान चली जाती है। तो इनका बचाव हुआ, वायरस का इसके ऊपर अटैक होता था, और जो थे वो लोग रिलीज करते थे, ओवर इम्यून रिएक्शन कुछ ओवर होता था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज होता था इन ऑर्गन में। तो वो कम हुआ है, ये बात आपकी ठीक है, मगर ये वैक्सीन की ही वजह से हुआ है और ये वैक्सीन ही है। सही है। अच्छा डॉक्टर सैयद फ़हीम अख्तर साहब, अब पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा, फिर मैं सहर की जानिब भी आऊँगा। डॉक्टर साहब, ये हमने सारे मामलात हमने देखे, हमने इस डिबेट को भी देख लिया, वायरसेस के आने का ख़दशा भी है, लेकिन कोविड के बाद जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं उनमें इजाफा हुआ है। लोगों के अंदर एक खौफ, एक फियर फैक्टर भी आ गया, स्ट्रेस भी बढ़ गया। एक टाइम तो ये था कि इतना ज़्यादा लोगों ने ख़ुद को आइसोलेट कर लिया था कि वो बिल्कुल समझते थे कि बस खुदा न खास्ता कोई मामला होने वाला है। कोविड के बाद जो नफसियाती तौर पर, इवन अब ये देखें ना, ये नफसियाती मामला ही है कि NHS के स्टाफ जो है वो नहीं मिल रहा, डॉक्टर्स छुट्टियों पे चले गए, स्टाफ छुट्टियों पे चला गया। इसको टैकल करने के लिए दुनिया पे क्या काम हो रहा है? जी डॉक्टर फ़हीम साहब। जी आवाज आ रही है मेरी आपको? जी आपकी आवाज आ रही है। जी 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 ओके। सो देखिए, ये दोनों ही तरह के लोग आपको नजर आएंगे इसमें ना, जो आप कह रहे हैं कि स्ट्रेस बढ़ गया है लोगों में, ज़रूर बढ़ गया, क्योंकि बाज़ लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया, चलना फिरना उनके लिए अब मुश्किल है, क्योंकि वो उनकी एक्सरसाइज नहीं हुई, उनकी मसल्स जो हैं वो वीक हो गई हैं। और ऑन द अदर हैंड आप देखते हैं अब लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल मास्क यूज़ ही नहीं करते, चाहे आप शॉप्स में जाएं, चाहे आप बस में या ट्रेन्स में देखें तो कोई मास्क लगाया हुआ नहीं है। तो ये दोनों एक्सट्रीम आपको केसेस मिलेंगे। और अब क्योंकि जैसी सर्दियां आ रही हैं, अब हमें आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि ये कोविड थोड़ा सा फिर स्प्रेड होना शुरू हुआ है, और केसेस जो हैं कोविड के बढ़ रहे हैं। तो ये दोबारा से वापस, क्योंकि लोग जो हैं उन्होंने यही समझा कि उन्होंने वैक्सीन लगा लिया है तो अब ये उनको कुछ हो ही नहीं सकता, और केसेस जैसे जैसे कम होते चले गए तो अब यानी यहाँ पर भी मास्क जो है आपको बहुत ही कम नज़र आता है कि लोग लगाए हुए हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल में हैं, लोग मरीजों को देख रहे हैं और उनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो प्रिकॉशंस हैं वो कंटिन्यू की जाएं, मास्क लगाए जाए, हाथ वगैरह वॉश किए जाएं। सही है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि एहतियाती जो तदाबीर हैं उनका ख्याल ज़रूर रखा जाए, प्रिकॉशनरी मेजर्स साथ साथ लेकर चलने हैं। सहर साहिबा, लास्ट में आपसे ये जानना चाहूँगा, एक मामला ब्रेक्सिट का भी है जिसकी वजह से NHS में स्टाफ कम है, अब कुछ ग्रांट्स भी आ रही हैं, लेकिन आपने ख़ुद कहा था कि स्टाफ को तनाव है, स्ट्रेस है। ये कोविड के बाद आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, किस तरह के फियर्स ज़्यादा आ गए हैं NHS के स्टाफ में? देखिए, मसला ये होता है कि जब आप पेशेंट के साथ क्योंकि हम जो है वो की वर्कर हैं, हमारा बिल्कुल फेस टू फेस जो है पेशेंट के साथ रब्ता रहता है, चाहे हम किसी तरह के भी पेशेंट हमें डील करने पड़ते हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये पेशेंट जो है वो कोविड है या इस तरह का कोई मसला है तो हम उसके साथ उसको अटेंड नहीं करेंगे। तो हमें तो पेशेंट को एज अ पेशेंट लेना पड़ता है। तो हमारे लिए यही होता है कि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा
اسٹریس ہے، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے بہت ساری یہاں پر جانے گئی ہیں، ہیلتھ اسٹاف کی بھی بہت سے لوگوں کی جو ہے ڈیتھ ہوئی ہے اس دوران، کووڈ کے دوران. تو ظاہر ہر انسان ڈرتا ہے، اور جو چیزیں ہیں یہ کہا یعنی کہ ظاہر اولڈ جو ایلڈرلی پیپل ہیں ان کے ساتھ زیادہ مسئلہ ہوا تھا، لیکن کچھ ایسے ینگ لوگ بھی ہیں جو ہمارے اسٹاف تھے، ان کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے کووڈ کے بعد. تو اسٹریس اور یہ ڈر اور خوف ہے، لیکن ہمیں اسی کی جگہ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے جس طریقے سے پالیسیز اور پلان دی جا رہی ہے کہ بھئی آپ نے یہ میجرمنٹ کرنی ہے اپنے جاب کے اوقات میں اور باہر بھی، تو ہم لوگ اس پہ جو ہے ہم بہت سختی جی سارے یعنی کہ عمل کرتے ہیں جتنا بھی اسٹاف ہے. تو کوشش یہی ہماری اور باقی یہ ہے کہ اگر آپ باہر دیکھا جائے تو آپ کوشش یہ کریں کہ کسی یعنی کہ بالکل آئسولیٹ ہونے سے بہتر ہے کہ آپ بات کریں، کمیونیکیٹ کریں، کیونکہ آئسولیٹ ہونے سے بھی ایک مزید ایک الگ تناؤ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. سحر علی صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر تابندہ دوگل صاحبہ آپ کا شکریہ. ڈاکٹر سید فہیم مختار صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.